مودت کرو۔ مومنین مومنات کی مجلس آج کی زیادہ طویل نہیں ہوگی، انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش یہ ہے کہ آپ کی خدمات میں مدعا بیان کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب سے یہ کہا تھا کہ حبیب ان سے کہو اگر کچھ دے سکتے ہو تو میرے قربا سے مودت کرو، اگر مودت نہ کی جاتی تو شاید قابل برداشت تھا۔ خداوند متعال نے تو یہ کہا کہ ان سے کہو مودت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو، محبت کرو، ان کا قرب اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے دلوں میں ان کی محبت کو جگہ دو۔ اگر یہ نہ سب کیا جاتا، محبت نہ کی جاتی، مودت نہ کی جاتی تو شاید قابل برداشت تھا، لیکن قرآن کے اس واضح حکم کے بعد کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، میرے پیاروں سے محبت کرو، مودت کرو، اس واضح ترین حکم کے بعد نہ فقط یہ کہ مودت کو بلا دیا گیا، محبت کو چھوڑ دیا گیا، احترام و تکریم کو ترک کر دیا گیا، بلکہ اس حد تک ظلم و ستم روا رکھا گیا کہ جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ آج وہ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ہم پوری تاریخ میں جا سکے اور دیکھیں کہ تاریخ میں وہ کیا کیا ظلم ہے کہ جو اہل بیت پر نہیں ہوئے۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ اہل بیت کا بہت ذکر کرتے ہو، اہل بیت کی محبت اور مودت تمہارے دلوں میں ہے، اور اہل بیت کا مقام تم دنیا میں تمام مخلوقات سے بہتر جانتے ہو اور بہتر سمجھتے ہو، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہو، ان کی غمی میں غمگین ہوتے ہو۔ دنیا کو یہ بات واضح ہونی چاہیے اور یہ بات روشن ہونی چاہیے کہ اہل بیت کی فضائل تو اپنی جگہ پر ہے، کائنات میں کوئی دوسری ہستی اس مقام و مرتبہ پر فائز نہیں ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فضائل و کمالات دیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، ان کی جگہ پر کوئی نہیں آ سکتا جو اللہ نے انہیں فضائل دیے ہیں، کمالات دیے ہیں، جتنا مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ زمین و آسمان خلق نہ ہوتے۔ اگر یہ آسمان کا شامیانہ ہے، اگر یہ فرش زمین ہے، اگر یہ ہوائیں چل رہی ہیں، اگر یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، اگر یہ سورج طلوع ہوتا ہے، اگر یہ چاند چمکتا ہے، اگر یہ ستارے دمکتے ہیں، فقط اس لیے کہ آپ کی محبت میں سب کچھ خلق کیا ہے، یہ سب آپ کے لیے بنایا ہے حبیب، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں لولا فاطمہ لما خلقتک، اے حبیب اگر فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، اے حبیب نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ گویا کائنات ان کے وجود بابرکت کے صدقے میں خلق ہوئی، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ آج اگر آپ یہاں پر موجود ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اگر دنیا کو رزق مل رہا ہے، دنیا اپنے نظام میں موجود ہے، کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ اہل بیت کے صدقے میں ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی؟ تو فضائل میں تو ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اب ان کو جو دکھ دیے گئے، جب مودت کو چھوڑ کر، محبت کو چھوڑ کر اہل بیت کو جو بھلا دیا گیا، ان کے فضائل و کمالات کو پس پردہ ڈال دیا گیا، اور نہ فقط یہ کہ پس پردہ ڈالا گیا بلکہ فضائل و کمالات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، اہل بیت کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، جھوٹی روایات گھڑی گئیں، کبھی امیر المومنین کے حوالے سے جھوٹ کہا گیا، کبھی خاتون قیامت کے حوالے سے جھوٹ کہا گیا، کبھی دوسروں کو اوپر لانے کی کوشش کی گئی کہ علی کا مقام کم ہو جائے، اہل بیت کا مقام کم ہو جائے۔ لیکن 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، دنیا بھرپور کوشش کے باوجود کہ قرآن مجید کی تفسیر میں رد و بدل کیا گیا، قرآن مجید کے بعد احادیث گھڑی گئی، اور ایک کثیر تعداد ہے کہ جو ایسی حدیث موجود ہیں کہ جن میں امیر المومنین اور اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو کم کر کے دوسروں کو عزت دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کو خدا عزت دے، جس کو خدا مقام و مرتبہ دے،
اس کے مقام و مرتبہ کو کون کم کر سکتا ہے؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بنے جسے روشن خدا کرے۔ اگر اہل بیت کو مقام و مرتبہ خدا متعال نے دیا ہے تو آپ ان کے مقابلے میں جس کو لائیں گے، جب لائیں گے، جہاں لائیں گے، وہ اہل بیت کے مقابلے پر آ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے فضائل وہ ہے کہ جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، اور جو آپ ان کے مقابلے میں لاتے ہیں وہ کاغذی شیر ہیں، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آیا کرتی۔ تو فضائل میں تو دنیا اہل بیت کے مقابلے میں لا نہیں سکی، لہذا یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اہل بیت کے مقابلے میں ایسے افراد کو لا کر اہل بیت کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے جائے، اہل بیت کو تکلیف اور مصیبتوں اور تکالیف کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، اور وہ سب کچھ کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کے سامنے ہے، 1400 سال کی تاریخ، اول روز سے لے کر آج تک وہ کون سا ظلم ہے جو اہل بیت پر نہیں ہوا؟ زندہ تھے تو ظلم ہوا۔ حضور کے زمانے میں انتہائی بڑے بڑے اکابرین کے جو اپنے آپ کو اسلام کا بڑا چیمپئن سمجھتے تھے، خود انہوں نے حضور کے خلاف کیا کیا؟ اہل بیت تو بعد کی منزل ہے، خود پیغمبر اکرم کو کتنی اذیت دی گئی، باوجود اس کے کہ دنیا جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں، بعد میں تو خیر نبوت پہ شک کیا، اور حضور کے سامنے یہ کہا گیا کہ جتنا شک آپ کی نبوت پر ہمیں آج ہوا ہے اتنا شک کبھی نہیں ہوا، اور آج دنیا دین ان سے لے رہی ہے کہ جو کل نبوت پر شک کرتے نظر آتے تھے۔ خود حضور کو جتنی اذیت دی گئی، حضور کو یہ کہنا پڑا کہ ما اوذی النبی کما اوذیت، کسی نبی کو 1,23,999 انبیاء حضرت آدم سے لے کر ابو بشر سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,23,999 انبیاء کو حضور فرما رہے ما اوذی النبی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی۔ یہ آپ اور میں ہیں جو مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ معصوم اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے پیغام نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ حبیب خدا رحمت للعالمین سید الانبیاء یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جانا پڑے گا، تاریخ کو کھنگالنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ حضور کو کیا اذیت دی گئی، وہ کیا حالات تھے کہ جو حضور کے لیے پیدا کر دیے گئے۔ وہ 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، 13 سالہ مکہ کا دور، 10 سالہ مدینہ منورہ کی زندگی، ان 23 سالوں میں وہ کون سے مظالم تھے، وہ کون سے پہاڑ ظلم و ستم کے تھے جو آقا کریم پر توڑے گئے، یہ ایک لمبی فہرست ہے، دامن وقت کوتا ہے کہ ان مصائب کا ذکر کیا جا سکے، لیکن حضور کا یہ کہنا کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے۔ اس کے بعد کا سلسلہ دیکھیے، حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب حضور کی زندگی میں ان کی نبوت پر شک کیا گیا، کبھی آقا کریم کی شان میں ایسی گستاخی کی گئی کہ کہا گیا معاذ اللہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، کبھی آقا کریم کو علی بن ابی طالب کے خلاف سازش کر کے اذیت دی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی تو سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، جبرائیل امین نے تو سب بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ لہذا ایک اذیت تو ہو کہ جو آقا کریم کو خود ان کی زندگی میں دی گئی، ایک اذیت وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے بعد ان کی آل کو دی گئی، وہ اذیت بھی پیغمبر اکرم کو ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی فقد عزا اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد جو اہل بیت کو اذیت دی گئی،
جو اہل بیت پر مظالم ڈھائے گئے وہ اذیت بھی پیغمبر اکرم کی اذیت ہے. آپ ذرا دیکھیے کتب تواریخ کا مطالعہ کریں کہ وہ کون سا ظلم ہے کہ جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا. زندگی کے بعد کے جو مظالم ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. دنیا تو زندوں کے ساتھ دشمنی کرتی ہے. اہل بیت کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ یہ زندہ تھے تو دشمنی کی گئی, یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ دشمنی کی گئی. ان کے مقابر جو تھے, ان کے قبور جو تھی, ان کے روضے جو تھے, ان کے ساتھ دشمنی کی گئی. آج ان کے ذکر کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے. کوئی کائنات میں آپ ایسا مظلوم دکھا سکتے ہیں کہ جس کی زندگی میں بھی اس کی دشمنی ہو, مرنے کے بعد بھی اس کی دشمنی کی جائے, اور اس کے نام کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیے گئے؟ علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کون سی مجبوری تھی کہ علی بن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور کھینچ کر لے جایا گیا کہ علی بیعت نہ کرتے تو تمہاری حکومت اور خلافت میں کون سا فرق آ جانا تھا؟ اتنے بڑے بڑے اکابر وہ بیعت کے لیے تیار تھے. علی کی اہانت کی نوبت کیوں آئی؟ علی بن ابی طالب کی توہین کرنے کا وقت کیوں آیا, کیوں نوبت آئی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے, احادیث سن رکھی تھی حضور سے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. ساری دنیا میں لے کر ہو جائے, علی دوسری طرف ہو تو حق کہاں ہوگا؟ حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوں گے. اب جو علی کے مقابلے میں آیا, جہاں جہاں آیا, آپ ان کا احترام کریں, ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے, لیکن حق ادھر تھا جدھر علی تھے. وہ بھی یہ جانتے تھے کہ آج اگر علی ابن ابی طالب اگر آج بیعت کے لیے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ساری دنیا بیعت کر لے, اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر علی ابن ابی طالب اس کو انڈورس نہ کرے اور بیعت نہ کرے. پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا جانے لگا, اور کس طرح سے امیر المومنین کہ وہ 25 سال جو علی بن ابی طالب نے مدینہ میں گزارے پیغمبر کے جانے کے بعد, وہ کون سا ظلم تھا کہ جو علی کے ساتھ نہ کیا گیا, وہ کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ بھی جو نہ توڑے گئے. علی بن ابی طالب کا یہ کہنا کہ بنت پیغمبر اگر لوگ مجھے سلام نہ کرتے تو قابل برداشت تھا, نوبت یہاں تک آ گئی ہے میں علی سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. آپ دیکھیے, سمجھیے کہ وہ کون سے مظالم تھے کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ نوبت اس حد تک آ گئی تھی کہ کہاں گئے تھے وہ صحابہ. 1,20,000 صحابہ اگر حجت الوداع کے موقع پر موجود تھے, ابھی تو کچھ مہینے گزرے تھے پیغمبر اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے, کیا وہ بھول گئے تھے علی بن ابی طالب کے بارے میں احادیث جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی؟ کیا وہ بھول گئے تھے وہ احادیث کی جو بنت پیغمبر کے بارے میں حضور بتا کر گئے تھے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ امو ابیہا ہے. بلا دیا گیا, علی بن ابی طالب کے مقام کو پس پردہ ڈال دیا گیا. بلکہ علی بن ابی طالب کی مصیبت تو اتنی زیادہ ہے, جہاں پر علی کے فضائل بہت ہے وہاں پر علی کی مصیبتیں بھی بہت ہیں. خود علی بن ابی طالب پر جو 60 سال صبر و شتم کیا گیا, دعائے قنوت میں, جمعہ میں, خطبوں میں علی بن ابی طالب کی اہانت دی گئی, اور بنو امیہ کا 8واں خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے آ کر رکوائی. اور آج کی تاریخ میں جب میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں, آج کی تاریخ میں عمر بن عبد العزیز کی قبر کو شام میں نقصان پہنچایا گیا ہے, تباہ کر دی گئی ہے. عمر بن عبد العزیز کی جو اموی تھا, بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا. ہم شیعہ شخصیات پرست نہیں ہیں, ہم کردار دیکھتے ہیں. اس کا تعلق کسی خاندان سے کیوں نہ ہو, کسی قبیلے سے کیوں نہ ہو, اگر وہ عادل ہے, اگر وہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو سمجھتا ہے تو ہمارے لیے لائق تعظیم ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس خاندان سے ہے, ہم دیکھتے ہیں کردار کیا ہے, سیرت کیا ہے. اگر یزید کا بیٹا اپنا کردار الگ رکھتا ہے, اپنی شخصیت الگ رکھتا ہے,
اور اپنے باپ کی اس حکومت پر گویا نفرین کرتا ہے اور جدا ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے. بیٹا یزید کا ہے، پوتا معاویہ کا ہے، لیکن ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھتا تھا. عمر بن عبد العزیز کہ جو خود بنو امیہ سے ہے، 8واں خلیفہ ہے، جس کے بارے میں ہمارے اہل سنت بھائی اس کو خلفائے راشدین کے بعد خلیفہ عادل سمجھتے ہیں. آج اس کی قبر کو شام میں جو نقصان پہنچایا گیا، اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور فقط یہ تھا کہ اس نے امیر المومنین پر جو سب کیا جاتا تھا، جو سب شتم کیا جاتا تھا، 60 سال تک اس نے بند کروایا تھا. عمر بن عبد العزیز کی جو عمری تھا، اس کا قصور یہ تھا اس نے فدق واپس کیا تھا جو معاویہ نے مروان ابن حکم کو دے دیا. اس نے اپنے بیٹے عبد العزیز کو دے دیا اور عبد العزیز نے اپنے بیٹے عمر بن عبد العزیز کو ورثے میں دیا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک وقت میں تو یہ کہا گیا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، خاتون جنت کو اس کے حق سے محروم رکھا گیا اور بیوی کو رلایا گیا اور دربار سے روتی ہوئی واپس آئی. آج عبد العزیز ورثے میں اپنے بیٹے عمر بن عبد العزیز کو کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ کی وراثت ہے، یہی تو کہا تھا نا بیوی نے کہ کیا تو ممبر پہ بیٹھا ہوا، میرے بابا کی مسند پہ بیٹھا ہوا، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے اور میں اپنے بابا کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوں؟ اکلوتی بیٹی ہوں میں، کہ میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتی؟ تو اپنے بابا کا وارث ہے اور عجب ہے کہ میں اپنے بابا کی وارث نہ ہوں. تو اگر وراثت نہیں تھی تو معاویہ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ مروان ابن حکم کو دے؟ اس نے اپنے بیٹے عبد العزیز کو دیا اور عبد العزیز نے وہ فدق عمر بن عبد العزیز کو دیا. اور اس نے چونکہ یہ جانتا تھا مقام و مرتبہ کیا ہے اہل بیت کا، اس نے وہ فدق، 5ویں امام کا زمانہ تھا، اس نے وہ فدق واپس کیا تھا. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اس نے فدق واپس کیا اور اس نے خط بھی اس نے لکھا تھا. تو اس کا قصور کیا تھا؟ آج جس کی قبر کو، آج شام میں جس کی قبر کو گرایا گیا، آپ دیکھیے آج کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، بلکہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی آج خبریں چل رہی ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اہل بیت کی دشمنی تو اپنی جگہ پر، اگر ایک اہل بیت کا محب ہے، بنو امیہ سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی قبر کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اس کے مزار کو بھی گرا دیا گیا، اس کے روزے کو بھی گرا دیا گیا. اس کا قصور یہ تھا علی پر سب بند کرایا اس نے، جو معاویہ نے 60 سال تک جاری رکھا. اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے آل محمد کا مال واپس کیا، فدق واپس کیا، اور اس کے علاوہ جتنا بھی مال غصب کیا گیا تھا عوام الناس کا، عمر بن عبد العزیز نے وہ مال بھی واپس کیا. دیکھیے کون لوگ ہیں یہ کہ جن سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ اس نوبت تک اتر آتے ہیں کہ زندگی میں تو جو دشمنی ہے وہ ہے، زندگی کے بعد قبول کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، روزوں کو گرایا جاتا ہے. خاتون قیامت کی زندگی میں کیا کیا گیا؟ کیا حدیثیں سنی تھی یا نہیں سنی تھی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے؟ سب سن چکے تھے. ابھی حضور کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہوا تھا کہ آگ اور لکڑیاں لے کر دروازے پر آ گئے. احانت کی، دروازے سیدہ کا احترام نہیں کیا، وہ دروازے کی جان پر پیغمبر آ کر رک جایا کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس حد تک اذیت دی زندگی میں کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لولا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. آپ اور میں تو مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صدیقہ کبریٰ کی جملے ہو، وہ صدیقہ جسے قرآن صدیقہ کہتا ہے، وہ صدیق جسے قرآن صدیق اکبر کہتا ہے، علی بن ابی طالب، کہ جو خود حق ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. قرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. تو صدیق کون ہوا؟ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے. صدیقۃ الکبریٰ، خاتون جنت، خاتون قیامت
हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। अगर बीबी ये कहती है कि सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया, इतने मसाइब मुझ पर आए, इतना जुल्म किया गया कि अगर दिनों पर आते सहरातों में तब्दील हो जाते। जरा सोचिए इस जुमले पर, सारी मुसीबत इस एक जुमले में है। कितनी मुसीबत आई होगी, कितने मजालिम ढाए गए होंगे कि बीबी को यह कहना पड़ा। ये बीबी कौन है? खुदा ने तो कहा था कि अगर फातिमा ना होती तो कुछ ना होता, और नबी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ दिखा दिया था। बीबी जब आती थी, पैगंबर अकरम रहमतुल लिल आलमीन खड़े हो जाया करते थे, अपनी बेटी को अपनी मसनद पर जगह देते, बिठाते। आज दुनिया भूल गई थी। दरवाजे को आग लगाई गई, दरवाजा गिराया गया, और वो जलता हुआ दरवाजा जब लखते जिगरे पैगंबर अकरम पर गिरा, चीख बुलंद हुई, वाह मोहम्मद आए बाबा। और ये कहने की नौबत आ गई, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया लिया। दिनों पर अगर ये मुसीबतें आती, सहरातों में तब्दील हो जाते। कभी जरा तारीख से पूछिए तो सही, शिया सुन्नी बनकर नहीं, मुनसिफ मिजाज बनकर जरा पूछिए तो सही, पैगंबर अकरम की बेटी के साथ उन पैगंबर के जाने के बाद कौन सा सलूक रवा रखा गया कि यह कहने की नौबत आई। बाबा का भी कफन भी मैला नहीं हुआ था कि दरवाजे को जलाया गया। कभी रोने पर पाबंदी लगाई गई। अबुल हसन बिन्ते पैगंबर से कहें, उनके रोने से हमारे आराम में खलल आता है। कभी रोने पर पाबंदी, कभी कहा दिन में रोएं, कभी कहा रात में रोएं, आराम में खलल आता है। और वही असहाबे किराम कि जो पैगंबर को अली दुनिया से गए कुछ दिन हुए थे, अली नबी तालिब को इतना मजबूर कर दिया कि कहा फातिमा से कहो अपने घर से बाहर जाकर रोए, हमारे बच्चे, हमारे आराम में खलल आता है। अमीरुल मोमिनीन को बैतुल हुज़्न बनाना पड़ा, बाहर आबादी से दूर जन्नतुल बकी में। मुसलमानों से वो बैतुल हुज़्न भी बर्दाश्त न हुआ। एक दिन बीबी जाती है, क्या देखती है कि वो हुजरा कि जहां पर बीबी बैठकर गिरिया फरमाती थी, वो भी गिरा दिया गया है। क्या ये अजर रिसालत है? क्या पैगंबर की ज़हमतों पर यह अजर है? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपका कोई दोस्त जिससे आप बहुत प्यार करते हो, सुबह शाम उसके साथ उसके पास बैठते हो, उसकी मोहब्बत आपके दिल में हो, और वो जाते हुए आपसे ये कह जाए कि मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, अगर मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी अखरोती औलाद, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। कभी वो पैगंबर की बेटी अगर आपके दोस्त की बेटी आपके दरवाजे पे आ जाए तो क्या करेंगे आप? पैगंबर बार बार वसीयत करके गए थे। अली इब्न अबी तालिब की वसीयत थी, खातून क़यामत की वसीयत थी, वो 1 लाख सहाबा जो गदीर में मौजूद थे, क्या भूल गए थे सब? खातून जन्नत का मकाम और मर्तबा भूल गए थे? कौन था कि जो आवाज बुलंद करता और कहता हम किसी की इहानत नहीं करते, लेकिन अब तारीख में जाएं, जरा पढ़ें, देखें क्या हुआ। 1,20,000 सहाबा जो गदीर में थे, कोई एक नाम बताएं कि जिसने कहा हो कि खबरदार इस दरवाजे को आग न लगाओ। इस दरवाजे पर तो नबी खड़े होकर आए ततहीर पढ़ते थे। सलमान फारसी मदीना में नहीं थे जब दरवाजे को आग लगाई गई थी। जब पता चला वो आए थे और सुलैम से ये पूछा था कि सुलैम, मैंने सुना है बिन्ते पैगंबर के दरवाजे को मुसलमानों ने आग लगा दी है। तो सुलैम ने कहा था, ए सलमान, इतना होगा तो शायद काबिल बर्दाश्त था, नौबत तो यहां तक आ गई थी कि जब ये बिन्ते पैगंबर के घर में दाखिल हुए थे, दुख्तरे रसूल के सर पर चादर नहीं थी। कहां थे साहब?
तारीख में जाइए जरा, सवाल है कि कोई तो होता कि जो खड़ा हो जाता और कहता इस दरवाजे का एहतराम करो। दरवाजा गिराया गया, बैतुल हुज़्न गिराया गया। अली इब्न अबी तालिब की मजबूरी देखिए कि खातूने कयामत की कब्र को मख्फी रखना पड़ा। एक नहीं कई कबूर बनाएंगी, रात की तारीकी में दफन किया गया, निशाने कब्र को बिठा दिया गया। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि वो जो पैगंबर अकरम की इहानत करना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह अली इब्न अबी तालिब अगर ना होते तो जैसे आज ये तकफीरी मज़ारात के साथ कर रहे हैं, हुज्र इब्न अदी के साथ क्या किया, आज उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ शाम में क्या हुआ। चूंकि ये पैगाम वहीं नहीं से आ रहा है, ये कड़ियां वहीं से मिलती हैं, ये सबक, ये दहशतगर्दी वहीं से आ रही है। अगर अली इब्न अबी तालिब ना होते तो पैगंबर अकरम के जसद मुबारक के साथ भी यही किया जाता। वो अली इब्न अबी तालिब जलाल में थे, किसी को जरूरत नहीं हुई। फिर खातूने क़यामत की कब्र की इहानत की भी कोशिश की गई। दरवाजा गिराया गया, दरवाजा जलाया गया, फिर बैतुल हुज़्न गिराया गया, और फिर कब्र की इहानत करना चाहते थे। अली ने कब्र को मख्फी रखा। आज तक मख्फी, आज तक यह राज है जो कोई नहीं जानता। क्या मजबूरी थी अली की? मुसलमान इस हद तक क्यों आ चुके थे कि दुख्तरे पैगंबर की कब्र की भी इहानत करना चाहते थे? आप जरा जाइए, मासूमाना सा सवाल जरा पूछें तारीख से कि वो क्या हालात बन चुके थे कि अली इब्न अबी तालिब को उस कब्र को मख्फी रखना पड़ा। पैगंबर अकरम की इकलौती बेटी। गोया मुसलमान, इस्लाम तो कबूर का एहतराम सिखाता है, इस्लाम तो मज़ारात का एहतराम सिखाता है। आप देखिए जरा दीगर मज़ाहिब को देखें, अपने विरसे को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। आप जाइए इटली में, जाइए वेटिकन सिटी में, जाकर देखिए हजरत ईसा की सवारी के सुमों के नीचे जो मिट्टी थी उसे जहां पर रखे हुए ईसाई जाकर उस पिंजरे को चूमते हैं। यहां पर हमारे नबी की सवारी के सुमों के नीचे जो मिट्टी थी उसकी निस्बत है। आज तक ईसाई अपने मुकद्दसात की ताजीम करते हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि शायर अल्लाह की ताजीम करो। कुरान तो शायर अल्लाह की ताजीम सिखाता है। क्या वो कुरान की तालीमात को भूल चुके थे? क्या वो हदीस पैगंबर को भूल चुके थे? क्यों कब्र की इहानत उस जमाने में, आज के दौर की बात नहीं कर रहा। ये तो जो इन्हिदाम जन्नतुल बकी हुआ, ये तो एक तकरीबन इस साल तक 97 साल हो चुके हैं। 1344 हिजरी में ये 8 शव्वाल को ये वाकया पेश आया और आज 1441 हिजरी है। ये तो 97 साल पहले का वाकया, मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी तो वही आते ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। जिब्राइल अमीन जब पैगंबर पर नहीं लेकर आते थे, अभी तो कुरान की तालीमात ताजा थी, अभी तो अहादीस पैगंबर लोगों के सामने मौजूद थी, असहाबे किराम का मजमा था। क्यों बुला दिया था उन्होंने? सब सवाल है, पूछिए जरा। शिया सुन्नी बनकर नहीं, देवबंदी वहाबी बनकर नहीं, एक मुनसिफ मिजाज इंसान बनकर जिंदगी में तो जो मसाइब आए वो अपनी जगह पर। क्या इस्लाम या कोई भी दीन किसी मैयत की इहानत का इजाजत देता है? क्या किसी की कब्र की तौहीन की इजाजत है? इनके बस में नहीं है। ये तो रोज़े नबी को गिराना चाहते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक उसी खानदान से है कि जिसने कभी दरवाजा गिराया, कभी बैतुल हुज़्न गिराया और कभी कब्र की इहानत करना चाहते थे। इनका ताल्लुक उसी खानदान से है। 100 साल होने को है, वो मज़ारात के जो मौजूद थे, जो बनाए गए थे, उन्हें गिरा दिया गया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब उस मलाउन के फतवे पर
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जालिम ने 8 शव्वाल को कबूल की, बेहुरमती की। दुख्तरे पैगंबर की कब्र, आइमे बकी की कबूर, उनको मिस्मार किया गया, मज़ारात को गिराया गया। 100 से ज्यादा अहले बैत के अफराद जन्नतुल बकी में दफन है और 10,000 से ज्यादा असहाबे किराम दफन है। जन्नतुल बकी ये नाम अहले बैत के दफन होने के बाद पड़ा है। इससे पहले जन्नतुल बकी नाम नहीं था, इसका नाम था बकी अल गरकद, चूंकि हुजूर की हदीस है कि जहां पर मेरी नस्ल में आने वाले हादी जिस जमीन में दफन हो जाएं, वो जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा हो जाती है वो जगह। आयमे बकी के दफन होने के बाद उसका नाम बकी अल गरकद से जन्नतुल बकी, चूंकि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर मौजूद है। हमारे 4 आइम्मा हैं। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं, हुजूर के चचा हैं। जनाब फातिमा बिन्त असद वहां पर दफन है। पैगंबर की फूफियां हजरत सफिया, हजरत आतिका वहां पर दफन है। फरजंदे पैगंबर हजरत इब्राहिम वहां पर दफन है। हजरत हलीमा सादिया वहां पर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार वहां पर है। हजरत अकील वहां पर दफन है और बड़े बड़े असहाबे किराम हैं। लेकिन अहले बैत की दुश्मनी इस हद तक दिलों में थी, जिंदा रहे तो वसीयत देते रहे। दुनिया से जाने के बाद उनकी कबूर को दुश्मनी है अहले बैत में मिस्मार किया गया, मज़ारात को गिराया गया। क्या ये अजर रिसालत था? क्या ये आपने पैगंबर से ये सुना था? और जिनसे आज दीन लिया जा रहा है, इनकी यादाश्त तो इतनी थी कि मस्जिद में जब मौजूद होते थे और आ हुजूर खुतबा दिया करते थे तो ये मस्जिद से बाहर निकलकर एक दूसरे से पूछते थे, माजा काला आनिफा, अभी क्या कहा था हुजूर ने, क्या फरमा रहे थे? लिहाजा अगर ये पैगंबर के फरामीन को भूल जाएं तो इनका कसूर नहीं है कि दिलों में दुनिया की मोहब्बत थी। कहां है तुम्हारी हुकूमत, कहां है वो खिलाफतें, कहां है वो हुक्मरानी, कहां है बनु उमैया वाले, किधर है बनु अब्बास, कहां गया उनका इक्तदार? जहन्नम की आग में जल रहे हैं। अहले बैत का नाम आज भी मौजूद है। कहां गया हज्जाज इब्न यूसुफ, कहां गया मुतवक्किल? वो कौन सी साजिश है जो नहीं की गई कबूर को नुकसान पहुंचाया जाए? करबला में क्या कुछ नहीं किया गया, हल जलवाए गए, नहरें खोदी गई, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, जिसे खुदा बचाए, जिसे खुदा इज्जत दे, जिसका मकाम मर्तबा खुदा बढ़ाए। किसी इंसान में क्या ताकत है उसके मकाम मर्तबा को कम करे? इन्हीं को अल्लाह ने अली बनाया है, अहले बैत को अल्लाह ने मकाम मर्तबा दिया है। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहलु बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुन। हुजूर तो कहते हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जो इनसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इन्हें अज़ियत दे वो मुझे अज़ियत देता है। इन्नहुम मिन्नी व अना मिन्हुम, ये मुझसे है मैं इनसे हूं। लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहां गए आज जुल्म करने वाले, कहां गए आज कब्र गिराने वाले, कहां गए आज उन मज़ारात को मिस्मार करने वाले? किधर है वो? कोई तो बताए। आज उनका नामो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन अली और औलाद अली आज भी मौजूद है, उनका जिक्र मौजूद है, उनके मज़ारात मौजूद हैं और जो गिराएंगे इंशाअल्लाह वो भी बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे। आप अपने जमाने के इमाम के ज़हूर में ताजीब की दुआ करें और खुद अमली तौर पर इसमें अपना किरदार भी अदा करें, अपनी आवाज बुलंद करें, सदाए एहतजाज बुलंद करें। या फातिमा ज़हरा डॉट ऑर्ग तंजीम और दीगर जो तंजीमें इसमें काम कर रही हैं, खुदा इन सबको अजर जज़ील अता फरमाए। हम सब का फर्ज है, जिंदगी का पता नहीं है, बिस्तर पर एलियां रगड़ रगड़ कर भी मरना है। अहले बैत के रास्ते में अगर शहादत की मौत आए, इससे बढ़कर क्या चाहिए हमें? अगर इस जुर्म में और इस जुर्म की तलाश में अगर कत्ल किया जाता है कि अली इब्न अबी तालिब और अहले बैत की मोहब्बत दिल में है, तो 1000 बार ऐसी मौत आए। मौत से न डरें,
حق کے لیے آواز بلند کریں، صدائے احتجاج بلند کریں۔ آل سعود کے جنہوں نے 100 سال تقریباً قبل ان مزارات کی اہانت کی، بغض آل محمد میں، دشمنی آل محمد میں ان مزارات کو گرایا گیا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، یہ مزارات تعمیر ہوں گے۔ آپ دیکھیے قوم اپنے اسلاف کا احترام کرتی ہے، انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، ان سے دین لیا جاتا ہے۔ آج ذرا دیکھیے سرزمین عراق پر جا کر دیکھیے، وہاں پر بھی انبیاء موجود ہیں، مقبرے عالی شان ہے۔ امیر المومنین کی ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے، ایک طرف حضرت نوح کی قبر ہے، دنیا زیارت کو جاتی ہے۔ کون سا شرک ہے وہاں پر؟ دلوں کو تقویٰ ملتا ہے، قرب الہی ملتا ہے۔ حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، واقعی السلام میں دنیا کو آج ان کی قبول سے ہدایت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے۔ آپ بیت المقدس چلے جائیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، لیکن آپ اگر سرزمین سعودی عرب پر آئیں کہ جو غاصب حکومت، غاصب حکمران، کوئی حق نہیں ہے، نہیں حق کی حکومت نہیں ہے ان کے پاس، جو غصب کر کے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، بنت پیغمبر کی اہانت کی گئی، قبول محمد کی اہانت کی گئی، توہین کی گئی، مسمار کیا گیا۔ جواب دینا ہوگا ان کو انشاءاللہ، اس دنیا میں دینا ہوگا، وہاں تو جو عدل ہوگا وہ اپنی جگہ پر اسی دنیا میں ہوگا، اور وہ وقت دور نہیں۔ وہ ہو 1400 سال پہلے کے تکفیری ہو یا آج کے تکفیری ہو، اس زمانے کے قبور گرانے والے ہو، حجرے گرانے والے ہو، دروازے گرانے والے ہو، یا آج کے ہو، حجر بن عدی کی قبر کی اہانت کرنے والے ہوں، حضرت یونس کے مزار کی توہین کرنے والے ہوں، عمر بن عبد العزیز کے مزار کی توہین کرنے والے ہوں، ایک ایک کو جواب دینا ہوگا، ایک ایک انصاف کے کٹہرے میں آئے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، کب تک بچو گے؟ کہاں ہے آج، کہاں ہے آج یزید، کہاں ہے عمر بن سعد، کدھر ہے آج سب، کدھر ہے ابن زیاد، کدھر ہے شمر، کدھر ہے قولی؟ لیکن اہل بیت کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں، اور یہ ذکر نہ کہ پہلے مٹا سکا تھا، نہ کسی کو ہمت ہے کہ آج مٹائے۔ جب تک ایک بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اہل بیت کا ذکر، یہ تو خدا کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ انہوں نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے ان کے ذکر کو بلند کیا۔ ان کے فضائل بھی بہت ہیں، ان کے مسائل بھی بہت ہیں، خدا نے ان کے فضائل کو بلند کیا ہے اور ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جگہ دی ہے۔ آج وہ قبر کہ جو آج بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، قبر بھی شکستہ ہے۔ کیا نصیب بنت پیغمبر کے، اکلوتی اولاد تھی نا حضور کی، ایک بیٹی تھی نا حضور کی۔ کسی باپ کے جگر سے پوچھیں ایک باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ کیا حضور کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی؟ آج کل میں پیغمبر پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک ایرانی جب زیارت کے لیے گیا، جنت البقیع میں وہ گیا، آپ جانتے ہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا، اور دور سے آپ وہ ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھتے ہیں۔ وہ اس نے ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف دیکھا، پھر اس نے مڑ کر روضہ پیغمبر کی طرف دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے کہا رحمت للعالمین، اے سردار انبیاء، اے وجہ تخلیق کائنات، اپنا روضہ دیکھ، اپنی بیٹی کی قبر دیکھ، اپنا عالی شان گنبد بھی دیکھ، وہ گنبد خضرا بھی دیکھ، اور اپنی اکلوتی بیٹی کی قبر بھی دیکھ۔ یا رسول اللہ، تیرا ایک بیٹا ہمارے پاس ایران آیا تھا، آج ایران میں دیکھ کیا عالی شان مزار بنایا ہے ہم نے، کتنی دنیا آ جا کے کہتی ہے السلام علیکم یا علی رضا، آج دنیا آتی ہے سلام کرتی ہے۔ ایک تیرا بیٹا ہمارے پاس آیا تھا،
काश तेरी बेटी हमारे पास आ जाती और ये कब्र धूप में ना होती, आज इस कब्र पर साया होता, आज इस कब्र पर चढ़ाव चल रहा होता, आज इस कब्र पर ज़ायरीन की भीड़ होती। क्या ये इस्लाम है? तुम्हारी कब्र पर तो दिए जले, तुम्हारे अजदाद और असलाफ की कब्र पर तो साया हो, और जिसकी वसीयत पैगंबर करके गए हो उसकी कब्र आज धूप में हो, उसकी कब्र पर साया न हो, उसकी कब्र पर चिराग न हो। क्या ये इस्लाम है? क्या दीन ये सिखाता है? जिंदा थी तो रोती नहीं, कभी बाबा के गम में रोती नहीं, कभी अपने दुखों को रोती नहीं, कभी अपने शिकस्त पहलू को रोती नहीं, कभी अपनी टूटी हुई पसलियों को रोती नहीं। 18 साल की उम्र जवानी की उम्र होती है। 18 साल में हालत ये हो गई थी कि बेटी मां को पहचान नहीं सकी थी। बीवी ज़ैनब को पूछना पड़ा था, बीबी मेरी मां की मसनद से उठ जाओ, ये तो मेरी मां की मसनद है। जब मुड़कर देखा तो कहा ज़ैनब मां को पहचान नहीं सकी। कहा दरबार में जाने से पहले तुम्हारे बाल से होते, अभी कुछ ही लम्हों में क्या हो गया, कुछ ही देर के बाद वो बाल सफेद हो गए। क्या ये इस्लाम है? जिंदा रही तो रोती रही, बल्कि क्या रोती रही, बाबा को भी किसी ने रोने नहीं दिया, अपने बाबा को जी भर के रो नहीं सकी। क्या ये इस्लाम है? वो जलता हुआ दरवाजा जब लखते जिगरे पैगंबर अकरम पर गिरा होगा, पैगंबर अकरम के कल्ब मुकद्दस पर क्या गुजरी होगी? क्या ये रिसालत ये है तुम्हें? क्या ये इस्लाम है? क्या ये दीन है? क्या ये तुम्हारा ईमान है? जब जनता को दरवाजा गिराएगा मोहम्मद दरवाजा गिरा, दरवाजा बिनते पैगंबर के ऊपर गिरा, ये सालिम दरवाजे पर से गुजरने शुरू हुए। और पता नहीं अली से कितनी मोहब्बत थी, ये अली के पास आते हैं, उस मकाम पर ही आते हैं कि जहां पर मौला अली तशरीफ रखते थे। मौला अली के गले में रस्सी डाली गई, और पता नहीं मौला अली से कितना प्यार करती थी बीबी। जब अली के गले में रस्सी देखी, अपना दुख भूल गई, अपना शिकस्त पैरों भूल गई, अपनी टूटी पसलियां भूल गई, दौड़ के आती है वहां पर जहां पर अली बैठे थे, कहते अली का दामन छोड़ दो, जब तक फातिमा जिंदा है तो मेरी जरूरत नहीं है कि अली को लेकर जाओ। अजरकुमुल्लाह आजादारों बीवी पहली अली इब्न अबी तालिब के हक में बोलने वाली, हक के अली, हक के इमाम और हक के विलायत में पहली बोलने वाली दुख्तरे पैगंबर थी, जो अपना दुख भूल गई और अली के दुख में तड़प कर रह गई और कहती है अली को छोड़ दो, अली को क्यों लेकर जाते हो? आजादारों इतने दुख देखे, अभी तो कुछ दिन हुए थे पैगंबर अकरम को दुनिया से गए हुए कि बीबी को इतना रुलाया गया, इतनी अज़ियतें दी गई, और नौबत ये आ गई कि बीवी को ये कहना पड़ा कि अगर अली को तुम छोड़ोगे नहीं, मैं अपने सर से चादर उतार दूंगी, मैं अपने बाल खोल दूंगी, और मैं बद्दुआ करूंगी, मदीने में कोई बाकी नहीं रहेगा। रिवायत भी कहती है बीबी कभी कहना था कि मदीना की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि नीचे से कोई जानवर गुजर सकता था। अली ने जब ये देखा पैगंबर की चादर मदद करो, की बेटी है, अब दुआ करना, तेरे बाबा बना करके बेटे तेरे साथ ही सब कुछ होगा, सब्र करना है, तू तो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, और बद्दुआ न करना। इतना रुलाया गया, जिंदगी में इतना रुलाया गया। और जब जनाजा उठा रात की तारीकी में, मैं आपसे सवाल करता हूं कहां गए वो 1,20,000? कितने उस जनाजे में शामिल थे? दुश्मनी होती है जिंदों के साथ, दुश्मनी होती है अगर कोई जिंदा हो, मरने के बाद वो दुश्मन बड़े बड़े दुश्मनी आप भूल जाते हैं। लेकिन कौन से मुसलमान थे, कौन से मुकल्लम, कौन वाले पैगंबर थे, कौन से वो पैगंबर के जानिसार थे, कहां गए थे वो? अभी तो कुछ दिन गुजरे थे
کہ دروازے کو جلایا گیا، پہن کو شکستہ کیا گیا، علی بن ابی طالب کو مسجد میں لے کر گئے، اور پھر جب بنت پیغمبر اس دنیا سے جاتی ہیں، جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں اٹھا؟ اس وجہ سے چونکہ پیغمبر اکرم کی جانے کے بعد دختر پیغمبر کے مسائل ختم نہیں ہوئے تھے، ڈر یہ تھا کوئی جنازے کی حالت نہ کرے۔ آج وہ قبر کی جس قبر میں علی نے بنت پیغمبر کو دفن کیا، علی جیسا صابر امام، علی جیسا معامر امام، علی کے مسائل کتنی مصیبتیں ہیں علی کی، علی جیسا بہادر۔ جب بنت پیغمبر کو اس قبر میں رکھنے کا وقت آیا تھا، علی جیسے بہادر کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ اب علی کیسے اس عدالت کو واپس کرے جو پیغمبر نے علی کے حوالے کی تھی؟ علی بن ابی طالب جب بنت پیغمبر کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا، علی کی چیخ نکلی، قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے تھے اور کہا یا علی، حاضر علی، علی نہیں، میری امانت مجھے واپس کر دو۔ گویا میرا علی نے کہا ہوگا یا رسول اللہ ہم واپس تو کر رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ امانت کا رسول یہ ہوتا ہے جیسے دی جاتی ہے ویسے پہنچائی جاتی ہے، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا۔ جب فاطمہ علی کے گھر میں آئی تھی، پہلو شکستہ نہیں تھا، پتلیاں ٹوٹی نہیں تھی، چہرے پر زخم نہیں تھے، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا۔ آج علی وہ امانت لوٹا دے رہے ہیں، لیکن پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم زہرا سلام اللہ علیہا۔